ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ نقد چیز کو پسند کرتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب۔ اللہ تبارک و تعالی بھی انسان کو جب آخرت کا ذکر کرتے ہیں، جنت کا ذکر کرتے ہیں تو وَأُخْرَى کہہ کے بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کو میں یہ نعمتیں دوں گا، تاکہ تم جو تقوی اختیار کرو گے یا نماز پڑھو گے یا دین کے ساتھ چلو گے یا اسلام پر چلو گے تو تمہیں آخرت تو ملے گی، لیکن وَأُخْرَى یہاں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے۔ آپ دیکھیے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا قید ہو گیا ہے، اسے کفار نے گرفتار کر لیا ہے اور اسے جیل میں بند کر دیا ہے، اب ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ میرے بیٹے کو رہائی عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سالم اس کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں دعا بھی کروں گا لیکن تم تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت جو ہے تقوی کی وجہ سے تیرے بیٹے کو رہا بھی کر دے گا اور اسے رزق حلال بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ پڑھا کر اب نبی علیہ السلام نے، علامہ علوسی لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو نے کثرت سے پڑھنا ہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے، اللہ تیرے بیٹا رہا بھی کر دے گا اور تیرے بیٹے کو اور تجھے بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا۔ اب آپ سوچئے اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی ہوتا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ گھر جا کے وظیفہ پڑھو، یہ آیت پڑھو اور یہ الفاظ پڑھو اور تقوی اختیار کرو، جیل میں کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تو چلنا چاہیے، کہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ وہ صحابی کا یقین مضبوط تھا، وہ گھر چلے گئے اور بیوی سے کہا، بچوں سے کہا اور اللہ کا خوف پیدا کرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو اور یہ وظیفہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب صحابی نے کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن صبح کے وقت جو ہے ابھی روشنی نہیں نکلی تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے بہت سارے اونٹوں کو لے کر ان کے دروازے پر آیا اور آ کے دستک دی۔ جب انہوں نے باہر نکل کے دیکھا بیٹا کھڑا ہے، اسے گلے سے لگایا، پیچھے دیکھا اونٹوں کی لائنیں ہیں، پوچھا یہ کیا ہوا؟ چلو چلو نبی علیہ السلام کے پاس۔ اصول یہ ہے اگر کوئی جہاد میں مال غنیمت آ جائے تو 4 حصے مجاہدین کے ہوں گے اور 1 حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، یہ خمس جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کفار سے چھین کر مال آ جائے اور جہاد میں، تو فرمایا کہ یہ سارا کا سارا اس مجاہد کا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو تیرا ہے سارا، اور تیرے باپ نے جو تقوی اختیار کیا اور جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اللہ نے اس کی برکت سے تجھے بھی رزق دیا، رہائی بھی عطا فرمائی۔ اور پھر پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں تو آگے تھا، ان کی قید میں تھا، مجھے تھوڑا سا موقع ملا، جب میں دوڑا تو ایک اونٹ کھڑا تھا، میں اونٹ کے اوپر سوار ہوا، باقی اونٹ بھی پیچھے خود ہو گئے اور اس طرح یہ ریوڑ لے کر میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، کرتا ہے اور دنیا کے ہر پریشانی سے نجات بھی دیتا ہے۔